جی ناظرین السلام علیکم. تین بہت اہم خبریں کرنی ہیں اور اس حوالے سے وہ تینوں خبریں آپ سنیں گے تو ان میں ربط بھی نظر آئے گا. تھوڑی سی آپ کی آنکھیں بھی کھلنا شروع ہو جائیں گی کہ اس وقت معاملات سیاسی طور پر کس نہج پہ جا رہے ہیں. ایک طرف تحریک انصاف کا گالم گلوچ والا دھمکی دھاندلی دھونس والا رویہ ہے اور اصل میں بیک گراؤنڈ میں ہو کیا رہا ہے، خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں. ایک ہمارے سینئر ساتھی ہیں عبداللہ طارق سہیل صاحب، بہت اچھے کالمسٹ ہیں، خبر کو جانتے ہیں اور ایک زمانے میں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا جب وہ روزنامہ دنیا کے ایڈیٹر تھے. تو انتہائی نیک آدمی، کبھی کسی سے کوئی فیور نہیں لی، سچ لکھنے میں کوئی انہیں باک نہیں ہوا اور دبا کے کڑاکے سے سچ بولتے ہیں. انہوں نے ایک خبر دی. اچھا یہ بھی بتایا تھا، چلو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس دور حکومت میں کس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، تو جو زیر عتاب لوگ رہے ہیں ان میں سے ایک عبداللہ طارق سہیل صاحب بھی ہیں اور وہ سینئر آدمی ہیں جو ان کے پاس آج کل پورٹ فولیو ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ کسی بڑے مقام پر انہیں ہونا چاہیے. اور ان کا نوائے وقت میں کالم چھپا اور حامد میر صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا اور انڈوس کیا. اس کالم میں انہوں نے یہ بات کی کہ اور ان کے ذرائع مستند ہوں گے کیونکہ ان سے ویسے لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ کوئی ایسے فیک بات کریں گے. ایک تو ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے. میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے عبداللہ طارق سہیل صاحب کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور آپ کو لطف آئے گا کہ جس بے باکی سے وہ سچ بولتے ہیں اور ان کوئی ڈرتے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ وغیرہ سے. بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، لفظ کو برتنے کا سلیقہ بھی ان سے ہمیں آتا ہے. تو خیر جی، انہوں نے خبر دی اور خبر بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بیک ڈور ڈپلومیسی، ایک طرف تو گالم گلوچ چل رہی ہے اور نہیں چھوڑیں گے یہ غدار چور، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے رابطہ کیا نواز شریف سے اور کیا مطالبات پیش کیے، کیا درخواستیں کی، اس کے بارے میں بات کریں گے. دوسری بات جو ہے، یہ بڑا سن رہے ہیں بھئی عمران خان ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے، ضمنی انتخابات. تو 9 حلقے ہیں، 9 سے لڑنا چاہیے، لیکن سنا ہے 8 سے لڑ رہے ہیں. تو جب 8 سے لڑ رہے ہیں تو 9 سے ہی لڑ رہے ہوتے. تو وہ کیا ٹیکنیکی نقطہ ہے کہ جہاں پر وہ ایک حلقہ انہوں نے بخش دیا ہے. حالانکہ یہ ہے سب پولیٹیکل سٹنٹ، یہ ہونا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے. تیسری خبر جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ کے پی کے میں اب ایک 1400 لوگوں کا سوشل میڈیا سیل بن گیا ہوا ہے. 25,000 روپیہ ان کی تنخواہ ہے، سرکاری خزانے سے جا رہی ہے. اب یہ تو حکومت کے خرچے سے آپ پارٹی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اب جو فوج کے خلاف ٹرینڈ بنیں گے، اب جو غداری کے فتوے لگیں گے اور عمران خان کو نعوذ باللہ کتنی مبارک ہستیوں سے ملایا جائے گا اور جو حریم جیسے ٹرینڈ چلیں گے، تو اس کے پیچھے اب پاکستان میں ایک پراپر سیل بن گیا ہوا ہے اور ان بچوں کو استعمال کیا جائے گا. کہنے کو تو ان کو نوکریاں دی گئی ہیں کے پی کے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، لیکن ہم سارا جانتے ہیں کہ عمران خان سوشل میڈیا کو کس طرح یوز کرتے ہیں. اور 1400 بہت بڑا نمبر ہے، اس لیے کہ اگر 1400 بچے کا 100 بھی اکاؤنٹ ہے اور اسی طرح یہ سائبر سیل بنتے ہیں، تو وہ 1400 ملٹی پلائڈ بائی 100 اور اس کے ٹویٹ، فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام، وہ سارا کچھ کہاں تک پہنچے گا. تو یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے علل اعلان ہوئی ہے، چھپ چھپا کے نہیں ہوئی. تو ان تینوں خبروں پہ ہم بات کریں گے. پہلے آ جاتے ہیں جی وہ خبر جو عبداللہ طارق سہیل صاحب نے دی. انہوں نے کہا ایک ریٹائرڈ بزرگوار جو بڑی شدت سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حامی تھے اور وہ جو ہے ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی بڑا گرما گرمی کرتے تھے، ان کے ذریعے نواز شریف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور جو باتیں وہاں پر کی گئیں وہ 2-3 باتیں ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا، ہمیں الیکشن کی کوئی جلدی نہیں میاں صاحب، یہ اب اس نریٹو سے بالکل الگ ہے جو بات وہ میڈیا پر کر رہے ہیں۔ ان کا الیکشن جب مرضی کرائیں، اگست میں کرانے کی کیا ضرورت ہے، مارچ میں کرا لیں، اپریل میں کرا لیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے کرائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نااہلی سزائیں، ایف آئی اے، جیل، قید، گرفتاریاں، الیکشن جب مرضی کرائیں، لیکن یہ نااہلی والی بات جو ہے نا، یا سزاؤں اور گرفتاری والی بات، اس پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھے، کیونکہ ہمارا دل ڈر جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو گرفتار کروا سکتے ہیں بے گناہ، اپنا گناہ ہونے کے باوجود بھی قید نہیں ہو سکتے، اور نااہلی ہو گئی، عمران خان کی نااہلی ہو گئی تو پی ٹی آئی میں تو کچھ نہیں بچے گا۔ تو نواز شریف سے یہ درخواست کی گئی۔ اب یہ رابطہ اس کا، اور پھر یہ بھی کہا کہ معیشت کی بات ہے نا، تو معیشت ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ وہی بات جو 5 سال اس وقت کی اپوزیشن چیخ چیخ کے تھک گئی، وہی بات جو شہباز شریف نے لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت سے پہلے دن اسمبلی میں کہی تھی کہ سیاست اپنی جگہ، میثاق معیشت کر لیتے ہیں۔ لیکن خان صاحب گالم گلوچ اور غداری کے فتووں کے علاوہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب ذرا حالات خراب ہوئے، انہوں نے کہا بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، معیشت پہ جو ترامیم چاہیے ہم حاضر ہیں، ہم کر لیتے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ ساری ترامیم ہو جائیں گی جیسے آپ کہیں گے میاں صاحب۔ یہ اب پیغام عمران خان کے تھرو بھیجا گیا ہے۔ اس جو اخبار میں چھپا ہے نوائے وقت میں، اس میں یہ خبر کسی کا نام نہیں لیا گیا کہ مثلا کس آدمی نے رابطہ کیا، ایک سینئر بزرگوار جو اسرائیل کے بڑے حامی تھے اور ٹیلی ویژن پر بھی جگمگاتے رہتے تھے، اور پی ٹی وی کے بھی، ریٹائرڈ سے مراد یہ ہے کہ مثلا بیوروکریٹ کو تو ہم اتنا ریٹائر نہیں سمجھتے، فوج سے کوئی تعلق ہوگا، ریٹائرڈ افسر تو ہم اسی کو ہی کہتے ہیں، بیوروکریٹ کو تو ہم کوئی اتنی عزت نہیں دیتے۔ تو اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کون سکرینوں پر جگمگاتا رہا، میری ان سے بات نہیں ہو سکی، اور اگر وہ بات ہوتی بھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا سورس، یا اگر انہوں نے اس بندے کا نام نہیں بتایا تو پھر کوئی وجہ ہوگی۔ لیکن جو شواہد مل رہے ہیں ان کی تحریر سے، وہ بڑا عجیب سا نام ہو سکتا ہے جس کی طرف لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ میں غالباً کہہ کے کہوں گا، کنفرم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں ان کی طرف سے کوئی تفصیل مزید نہیں مل رہی۔ تو یہ غالباً جو اب دیکھیے نا پروفائل کیا بن رہا ہے، اسرائیل کے بڑے تسلیم کرنے کے حامی، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑے سکرینوں پہ جگمگاتے رہے ریٹائرڈ افسر اور بزرگوار، اور یہ وہ، مجھے لگتا ہے غالباً یہ جنرل امجد شعیب کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اس پروفائل میں وہی فٹ بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اور یہ اندازہ ہے میرا کہ وہ کون ہو سکتے ہیں، لیکن اصل میں تو خبر امپورٹنٹ ہے۔ خبر یہ ہے کہ بیک ڈور کے ذریعے عمران خان سے رابطہ کیا گیا، عمران خان نے نواز شریف سے رابطہ کیا گیا۔ 2 باتیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف سے کہا گیا کہ الیکشن میاں صاحب آپ اپنی مرضی سے کرائیں، کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں 10 سال بعد کرائیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، بس ہمارے اوپر ہاتھ والا رکھیں۔ یہ جو رانا ثناء اللہ کی تصویر ہمارے خوابوں میں آتی ہے نا، اس سے ہمیں بچا لیں۔ لیکن میرے، اور اس پہ یہ بھی اس تحریر میں درج ہے کہ نواز شریف نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نواز شریف نے یہ نہیں کہا کہ آ جائیں جی بسم اللہ خان صاحب آ جائیں لندن بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یا انہوں نے کہا کہ نہیں عمران خان کی یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 باتیں کی گئی، میثاق معیشت مل کے کر لیتے ہیں، بھائی ہیں جی، پاکستانی کوئی مسلمان ہے تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دوسرا الیکشن جب مرضی کروائے، لیکن یہ نااہلی والی کہانی
بالکل نہ کریں، یہ غلط بات ہے، تو ذرا ہاتھ ہولا رکھیں۔ اور یہ وہی پارٹی ہے جو لوگوں کو کس طرح جانوروں کی طرح نا، بھیڑ بکریوں کی طرح جیلوں میں گھسیٹتی تھی، تو اب ان کا خوف کا یہ عالم ہے۔ اور میری ایک دو لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی پی ٹی آئی کے، اور یہ میں بالکل سچی بات بتا رہا ہوں، نام ان لوگوں کا میں نہیں بتا سکتا، لیکن پی ٹی آئی کے سینئر لوگ ہیں، یہ لوگ آج کل اوپر سے جو مرضی کہیں، اندر سے پتہ ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں، یار پہلے اس کی گرفتاری ہوگی یا پہلے میری گرفتاری ہوگی، اتنا ان کے اندر پینک پھیلا ہوا ہے۔ تو میڈیا پر آ کر جو مرضی کہیں وہ سب کچھ ہے۔ تو یہ بڑی خبر ہے کہ رابطہ نواز شریف کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، معافی تلافی کی عمران خان صاحب نے درخواست کی ہے۔ ان کے میڈیا کے فیس پہ بالکل نہ جائیں، ان کا ریئل فیس ہمیشہ سے کچھ اور ہوتا ہے۔ دوسری خبر شاہ محمود قریشی کے حوالے سے، اور وہ جو 8-9 حلقے ہیں، عمران خان نے کہا میں ہر سیٹ سے الیکشن لڑوں گا۔ یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اس لیے کہ آپ ہر سیٹ سے پہلے تو آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، آپ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ ضمنی الیکشن لڑ سکتے ہیں جبکہ آپ ممبر ہیں، قانونی طور پہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یا تو آپ اپنی سیٹ سے آپ کا استعفیٰ منظور ہو جائے، تب آپ ضمنی انتخاب لڑیں گے۔ اور فرض کریں کہ آپ 8 سیٹوں سے جیت جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ایک سیٹ رکھ سکیں گے نا، تو باقی 7-8 سیٹوں سے پھر ضمنی انتخاب ہو جائے گا۔ یہ کس قسم کی احمقانہ روش ہے؟ اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ اچھا، لیکن جو 9 سیٹیں ہیں اس میں سے 8 پہ کیوں انتخاب لڑیں گے، 9 پہ کیوں نہیں لڑیں گے؟ اب یہاں پہ آ جاتی ہے وہ کہانی جس کے خلاف خان صاحب ساری عمر لڑتے رہے، موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ سیٹ ملتان کی سیٹ ہے، جس میں زین قریشی صاحب جو کہ ایم این اے تھے، انہوں نے پھر پنجاب اسمبلی سے الیکشن لڑا، پنجاب اسمبلی میں ایم پی ہو گئے، وہ نشست چھوڑنی پڑ گئی، تو شہر بانو قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کے نام قرا نکلا، یعنی باپ وزیر رہا ہے، بیٹا پنجاب اسمبلی میں، اور وہی نشست اب بیٹی کو دے دی گئی ہے۔ اور اس میں موروثی سیاست والا جو بیانیہ ہے دھڑام سے نیچے گرا ہے۔ اور اس میں تھوڑا تھوڑا آپ کو نظر آتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے عزائم بھی کیا ہیں۔ اگر عمران خان نااہل ہوتے ہیں، جس کے بڑے قوی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ پارٹی شاید رہے اور عمران خان نااہل ہو جائیں کیونکہ سگنیچر ان کے موجود ہیں، تو پی ٹی آئی کو کس کے حوالے کیا جائے گا؟ بہت سارے، اسد عمر صاحب اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب اپنا ٹانکا فٹ کر رہے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ ووکل آدمی جو ہے وہ تو شاہ محمود قریشی ہے، تو وہ اپنی چیزیں سیٹ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان کی نااہلی سے سب سے زیادہ خوشی شاہ محمود قریشی کو ہوگی، انہیں بنی بنائی ایک پارٹی مل گئی ہے، اور وہ اس میں یوں کریں کہ وہ کریں جیسے ان کی اپنی مرضی۔ تو یہ 8 سیٹوں اور 9 سیٹوں والی کہانی یہ ہو رہی ہے، اور اس طرح پی ٹی آئی کے اندر ایک موروثی سیاست کا ایک گروپ بن گیا ہوا۔ آخری خبر وہ جو ہے کہ کے پی کے میں 1400 لوگوں کو ہائر کیا گیا 25,000 روپیہ تنخواہ پہ، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کے پی کے کی ڈیولپمنٹ کی پروموشن کے لیے بندے رکھے گئے ہیں۔ کے پی کے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اس کی کیا پروموشن رکھنی ہے؟ یہ وہ سائبر سیل بن رہا ہے جو جب چاہے گا، کیونکہ یہ 1400 لوگ نہیں ہوتے، میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے اکاؤنٹس آگے 100 اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جناب یہ اپنی طرف سے بچے نوکری کر رہے ہوں گے، ان بچوں کا قصور نہیں ہوگا۔ کبھی باجوہ غداری کا ٹرینڈ بنے گا، کبھی ام حریم کا ٹرینڈ بنے گا، کبھی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب اس میں تیزی ہو جائے گی، اور یہ پیسے سرکار کے خزانے سے جا رہے ہیں۔ وہ کے پی کے مریض جن کے لیے ہسپتال نہیں بنا، ان کے علاج کے پیسوں سے جا رہے ہیں۔ وہ کے پی کے طلبہ جو اسکول نہیں جا سکے کیونکہ اسکول نہیں ہے، ان کی تعلیم کے خرچے سے یہ پیسے جا رہے ہیں۔ وہ کے پی کے مسافر جو روز تباہ حال سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں، ان کے سفر کی صعوبتوں سے یہ پیسے جا رہے ہیں، اور یہ آگے حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ، حکومت کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ عمران خان اپنے طور پہ اب ایک 5th جنریشن وار لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک بات ہے۔
ان بچوں کا کتنا قصور ہوگا میں نہیں سمجھتا، ان بچوں کا زیادہ قصور نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو بیچارے 25,000 روپے کے لیے نوکری کر رہے ہوں گے، جو اوپر سے حکم آئے گا۔ اچھا، زر علی صاحب ہیں جو کہ انفارمیشن کے آفیسر ہیں، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ منسٹری ہے انفارمیشن جس کے مشیر ہیں بیرسٹر سیف، یہ سارا مل کر ان کا منصوبہ ہے، ان کا پروجیکٹ ہے، یہ چلا رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں ان بچوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب میں آپ نے دیکھا کہ خانہ خدا میں، مسجد نبوی میں، جہاں پر سب معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، دلوں سے قدورتیں، نفرتیں، سیاستیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر ایک بڑا اندھوناک واقعہ ہوا کہ پی ٹی آئی نے جب شہباز شریف کی قیادت میں ایک وفد گیا، اس کے خلاف ہرزہ سرائی کی، نعرے لگائے، شاہ زین گالیاں دیں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے، اور شاہ زین بگٹی کے بال بھی کھینچے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے خانہ خدا کی اور روضہ رسول کی بے حرمتی کی ہے، اور خدا کے ہاں اس جرم کی معافی نہیں ہے۔ ابھی سعودی عرب سے یہ خبر آئی کہ اس میں سے 8 لوگ پکڑے گئے، اور ان 8 لوگوں میں سے کچھ سزائیں ہوئی ہیں، جن کے ساتھ پہلے چیکو نے اور پھر شیخ رشید نے ملاقاتیں کی تھیں، اور ان 8 لوگوں میں سے کچھ کو 20 سال قید ہو گئی ہے، 10 سال قید ہو گئی ہے، کچھ کو 8 سال قید ہو گئی ہے، کچھ کو 20,000 جرمانہ ہوا ہے، کچھ کو 15,000 ریال جرمانہ ہوا ہے۔ وہ بچے جو اپنا روزی اپنے ماں باپ کے لیے روزی رزق کمانے گئے تھے، محنت کش لوگ تھے، ان کو کس طرح استعمال کر کے ان کی زندگیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ اب کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ان کی خیریت دریافت کرنے نہیں جائے گا، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو سکون پہنچانے نہیں جائے گا، ان سے ہمدردی کرنا نہیں جائے گا۔ انہوں نے لوگوں کو استعمال کیا اور آگے نکل گئے۔ وہ 8-10 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ اب انہیں پیسے کیا ملنے، روزی روٹی کیا چلنی ہے، اب انہیں اپنے بچوں کی زندگیوں کا فکر رہے گی، اور سعودی جیل بہت سخت طریقے سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور یہ جرم ان کے ہاں قطعاً قابل معافی نہیں ہے۔ اس مثال کو سمجھنا چاہیے کے پی کے سوشل میڈیا وارئرز کو، کہ کسی سٹیج پر یہ آپ کو بھی غداری کا ٹرینڈ چلانے کو کہیں گے، کسی سٹیج پر یہ فوج کے خلاف آپ کو ٹرینڈ چلانے کو کہیں گے، کسی سٹیج پر یہ آرمی چیف کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، کسی سٹیج پر یہ جمہوریت پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پیارے بچوں، ہر بات تسلیم نہ کرنا، اس لیے کہ یہ کسی سٹیج پر آپ کو پھنسوا کر 25,000 روپے کی نوکری جس کی خاطر آپ یہ سب کچھ کریں گے، یہ آپ کو پھنسوا کر نکل جائیں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے، اور پھر آپ ریاست کے مجرم قرار پائیں گے، اور ریاست کے مجرم 25,000 روپے کے لیے، خدا کے لیے پیارے بچوں، اس طرح کی کوئی چیز نہ کرنا کہ جو آپ کے مستقبل پر، آپ کے خاندان پر، آپ کی فیملی پر عذاب بن کر گرے، عطاب بن کر گرے۔ تو بہت محتاط رہیے گا۔ آپ ظاہر ہے کے پی کے میں بے روزگاری کا بہت برا حال ہے، اور بچوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، اور جس طرح بھی اگر آپ کو 25,000 روپے کی نوکری ملی ہے تو آپ کو ضرور مبارک ہو، لیکن اس نوکری کے پیچھے اپنا خاندان، اپنی زندگی، اپنا مستقبل نہ تباہ کرنا۔ کچھ اور خبریں بھی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ان کے اندر کے جب اکاؤنٹس نکالے تو اصل میں پتہ چلا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ اگلے وی لاگ میں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات